بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فیما ينقض الوضوء، یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ينقض الوضوء 12 شيئا، ينقض الوضوء، نقض ينقض، توڑ دیتی ہے، الوضوء وضو کو، 12 شیئن 12 چیزیں ہیں۔ تو اب پورا ترجمہ واضح یہ لگائیں گے کہ وضو کو 12 چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ کون سی وہ 12 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ما خرج من السبیلین، ما یہاں پر اس میں موصول کے طور پر ہے، جو نکلے سبیلین سے، یعنی آگے اور پیچھے کے مقام سے۔ آگے کے مقام سے پیشاب کا خروج اور پیچھے کے مقام سے قضائے حاجت نجاست غلیظہ کا خروج، تو یہ دونوں چیزیں خارج ہونا، ان دونوں کے خروج سے یا دونوں سے کسی ایک کے خارج ہونے سے وضو کو توڑ دیتی ہے یہ چیز۔ الا ریح القبول فی الاصح، مگر اصح قول کے مطابق، زیادہ صحیح قول کے مطابق، آگے کے مقام سے ریح نکلنے کی صورت میں وضو کو نہیں توڑے گا، ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی آگے کے مقام سے بھی کبھی پیشاب کے مقام سے ہوا کا خروج ہوتا ہے، لیکن نہ اس کا احساس ہوتا ہے نہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو اس حکم سے، ناقض وضو والے حکم سے خارج کیا۔ اور دوسری وہ چیز اس کو یہاں سے شمار کر رہے ہیں، وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، اور بچے کی پیدائش کی صورت میں بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، بچے کی پیدائش کی صورت من غیر رؤیت دم، ایسی ولادت کہ جس میں خون نظر نہ آئے۔ تو خون نظر نہ آنے والی بچے کی ولادت بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ کسی کو بچے کی ولادت ہوئی لیکن نفاس کا جو خون ولادت کے بعد آتا ہے وہ خون نہیں آیا، تو بچے کی ولادت کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے قید لگائے کہ بغیر رویت دم، بلا خون نکلے، بغیر خون نظر آئے، بچے کی ولادت ہو جائے تو ایسی صورت میں ناقض وضو ہے یا نہیں؟ تو ناقض وضو ہے۔ نمبر 3 وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّنْ غَيْرِهِمَا، من غیرہما ہے من غیر السبیلین، یعنی دونوں راستوں کے علاوہ سے کسی اور حصے سے بہنے والی نجاست کا پایا جانا۔ نجاست سائلۃ، ایسی نجاست جو سائلہ ہو، بہنے والی ہو۔ سائلہ کی قید اس لیے لگائے کہ اپنی جگہ سے تجاوز کر کے دوسرے محل کی طرف، آگے کی طرف بڑھے، تجاوز کرے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کہ جسم کے کسی حصے میں پھڑیا ہے، پھوڑا ہے، زخم ہے، اور اس زخم سے خون یا مواد یا پیپ وغیرہ نکل کر کے آگے بہا، یا خون فقط اس حلقہ زخم میں ظاہر ہوا، اپنی جگہ سے آگے بہہ کر کے نہیں گیا، تو ایسی صورت میں ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن خون بہہ کر کے آگے بڑھا، آگے گیا، تو ایسی صورت میں ناقض وضو ہے۔ کیا کہا؟ نجاست سائلۃ من غیرہما، کہ ایسی نجاست جو سبیلین کے علاوہ سے بہنے والی ہے، کدم وقیح، جیسے کہ خون اور پیپ وغیرہ۔ اور وہ نجاست یا ایسی چیز
کا نکلنا سبیلین کے علاوہ سے وہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، جیسے کہا کہ وقیع طعام او مائن او علق او مرۃ اذا ملأ الفم، قے کیا ہو، پورا کھانا ہی پلٹ دیا ہو، پلٹی آ گئی ہو، یا پلٹی میں صرف پانی ہی پانی منہ بھر کر کے پلٹی آئی ہو، یا علق کا معنی جمع ہوا خون نکل کر کے آیا ہو، مرہ پیلے رنگ کا کڑوا پانی منہ بھر کر کے باہر نکلا ہو، تو یہ سب چیزیں، یہ ساری صورتیں، ان ساری صورتوں میں وضو، یہ ساری صورتیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، جبکہ یہ قے ہونے والی جو قے ہے، پلٹی ہے، یہ منہ بھر کر کے ہو۔ تو کہا کھانے پینے جمے ہوئے خون یا پتے وغیرہ کی قے جبکہ منہ بھر آئے تو یہ بھی کیا کرتی ہے، یہ چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ قے معنی قے، طعام کا معنی کھانے کی قے، او مائن یا پانی، او علقن یا پتے وغیرہ، علقن جسے جمع ہوا خون کہتے ہیں، کہ خون، مرہ، پتا جو کڑوا پانی آتا ہے، ان سب کی قے اذا ملأ الفم، جب منہ بھر کر کے ہو۔ اور منہ بھر کر کے ہونے کی کیفیت کسے کہتے ہیں، کیسے مانیں گے کہ منہ بھر کر کے ہے یا نہیں ہے، تو اس کی وضاحت مزید اور فرما دی، وَهُوَ مَا لَا يَنطَبِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ، صحیح قول کے مطابق منہ بھر قے یہ ہے کہ ما لا ينطبق علیہ، کہ جس کو بغیر تکلف کے روکا نہ جا سکتا ہو، ما لا ينطبق علیہ، اے ما لا یمنع علیہ الا بتکلف، جسے روکا نہ جا سکتا ہو الا بتکلف، مگر تکلف کے ساتھ۔ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، اگر تھوڑا کھانا یا تھوڑا تھوڑا پانی کر کر کے وہ پلٹی کرتا رہا تو ایسی صورت میں فقہاء نے حکم ارشاد فرمایا کہ متفرق قے کا سبب اگر ایک ہو تو اس متفرق قے کو جمع کیا جائے اور اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا، کہ یجمع، جمع کیا جائے گا متفرق القے، متفرق قے کو، کب؟ جبکہ متفرق قے کا سبب جو ہے متحد ہو، اذا اتحد سبب ہو۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر کے زیادہ اس کی طبیعت گھبرا جاتی ہے اور وہ پلٹی کر دیتا ہے، کبھی یہ ہے کہ بالکل بے چینی ہو گئی، متلی آ گئی، اس صورت میں پلٹی کر دیا۔ تو اگر قے کرنے کا سبب ایک ہے تب حکم لگایا جائے گا کہ وہ سارے قے کو دیکھنے کے بعد یہ حکم لگایا جائے گا کہ گویا کہ یہ بہت زیادہ قے ہے، منہ بھر کر کے ہے، تو ایسی صورت میں ناقض وضو کا حکم ہوگا۔ اور اگر دونوں یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ الگ الگ تھوڑی تھوڑی پلٹی آئی، لیکن ایک مرتبہ الگ، دوسری مرتبہ الگ سبب ہے، تیسری مرتبہ سبب پھر ایک الگ ہے، تو ایسی صورت میں ناقض وضو کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ ایسے ہی وہ خون جو تھوک پر غالب آ جائے یا تھوک کے مساوی ہو جائے تو وہ بھی ناقض وضو میں سے ہے۔ کہا وَدَمٌ، کہ وہ خون غلب علی البزاق، کہ جو غالب آ گیا ہو علی البزاق، تھوک پر، بزاق کہتے ہیں تھوک کو، او ساواہ، یا تھوک کے مساوی ہو، برابر ہو، تو ایسی صورت میں بھی ناقض وضو ہے۔ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، اور ایسی نیند وہ بھی ناقض وضو میں سے ہے کہ جس میں سرین کو زمین پر قرار نہ ہو۔ وَنَوْمٌ، اور ایسی نیند لم تتمکن، قرار نہ ہو، فی ہے جس نیند میں، کسے؟ المقعدۃ، سرین کو، من الارض، زمین پہ، یعنی بیٹھا 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 سو رہا ہے، سویا سویا ہوا ہے، نیند کا جھونکا ایسا آیا کہ بالکل لڑک گیا، گر پڑا،
تو زمین سے پالتی مار کر کے زمین کو سے سرین کو لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی نیند کا جھونکا ایسا آیا کہ وہ الٹ گیا، سرین اس کی زمین سے علیحدہ ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی ناقض وضو کا حکم ہوگا۔ اسی کو کہا کہ نوم ایسی نیند کہ جس میں سرین کو زمین سے قرار نہ ہو، تتمکن لم تتمکن قرار نہ ہو، سرین زمین سے لگی بھی نہ ہو، ٹھہری بھی نہ ہو۔ وَارْتِفَاعُ مَقْعَدَةِ نَائِمٍ قَبْلَ انْتِبَاهِهِ، اور سونے والے کی سرین کا بلند ہو جانا، اس کے بیدار ہونے سے پہلے اٹھ جانا۔ نیند کی حالت میں گرا نہیں ہے، لیکن ایسی کیفیت ہوئی کہ بیدار ہونے سے پہلے اس کی سرین زمین سے اٹھ گئی اور زمین پر وہ گرا بھی نہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہ وَإِن لَمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، ظاہر میں، ظاہر مذہب میں اگرچہ وہ زمین پر گرا نہیں، تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَإِغْمَاءٌ، اغماء بے ہوش ہونا، بے ہوشی، باوضو تھا اور باوضو ہوتا ہوا وہ بے ہوش ہو گیا، تو بے ہوشی کی وجہ سے بھی ناقض وضو ہے۔ بے ہوشی سبب ناقض وضو ہے۔ وجنون، وضو کر لینے کے بعد اب پاگل ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ وسکر، یا نشہ آور کوئی چیز کھائی، بالکل نشے میں دھت ہو گیا، تو اس بنیاد پر بھی نشے کی وجہ سے بھی ناقض وضو کا حکم ہے۔ اور یہ نشہ والی صورت کب ہے؟ جبکہ وہ نشہ آور چیز کو تناول کیا، کھایا۔ اب کیسے مانیں گے کہ اس کا یہ نشہ اس کے وضو پر مؤثر ہے؟ تو حکم لگایا فقہ نے کہ اگر چلنے میں اس کو لڑکھڑاہٹ محسوس ہو تو ناقض وضو ہے۔ ایسے ہی وقہقہۃ بالغ یقظان فی صلاۃ ذات رکوع وسجود، رکوع اور سجود والی نماز میں زور سے ہنسنا۔ قہقہۃ بالغ، بالغ کا قہقہہ لگانا، زور سے ہنسنا۔ یقظان، بالغ یقظان، بیدار بالغ کا قہقہہ لگانا، کس میں؟ رکوع اور سجود والی نماز میں۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز جنازہ میں قہقہہ لگایا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن وضو فاسد نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی نے رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں زور سے ہنس دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر اس نے نماز اپنی مکمل کر لی ہو، بالکل نماز سے فارغ ہونے کے لیے خروج بِصُنْعِهِ کو بجا لانا ہے، یعنی اس کے عمل کے ذریعے سے نماز سے باہر ہونا ہے، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے باہر ہوگا، لیکن اب وہ نماز سے باہر ہوا ہنسی لگاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، تب بھی اس کا وضو جاتا رہے گا۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ اس نے قہقہہ کے ساتھ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو جاتا رہے گا۔ اور قہقہہ لگانے سے، جبکہ نماز سے باہر ہونے کے لیے قہقہہ لگایا ہو تو وضو بھی جاتا رہے گا، نماز بھی جاتی رہے گی۔ یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے، تھوڑی وضاحت میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس کو آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی حالت نماز میں ہے، رکوع سجود والی نماز میں مسکرایا، تو مسکراہٹ والی صورت میں جس میں آواز پیدا نہ ہو، محض ہلکے پھلکے دانت ظاہر ہو۔ اور دوسرا ہے ہنسنا، کہ ہنسنے والی صورت میں اپنی آواز وہ خود سن لے، دوسرا نہ سن سکے، تو اس پر مسکراہٹ کا اطلاق نہیں، دہک کا اطلاق ہوتا ہے، دہک۔ اور تیسرا ہے قہقہہ، یعنی اتنی آواز لگا کر ہنسنا کہ ارد گرد والے بھی سن لیں۔
تو مسکرانے والی صورت میں نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز جائے گی، اور ہنسنے والی صورت میں وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز جاتی رہے گی، اور قہقہا لگانے کی صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اور یہ جو حکم ہے یہ سب رکوع اور سجود والی نماز میں ہے۔ ایسے ہی وَمَسُّ فَرْجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ، کہ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ منتشر آلہ کے ساتھ، منتشر عضو تناسل کے ساتھ کسی شرمگاہ کو بلا حائل کسی شرمگاہ کو چھو لینا، منتشر آلہ تناسل کے ساتھ بلا حائل شرمگاہ کو چھو جانا، تو ایسی صورت میں بھی ناقض وضو کا حکم ہے۔ تو یہاں تک وہ باتیں جو باتیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان سب چیزوں کا بیان ہے۔